اگر عیسیٰ علیہ السلام اسی دن پیدا ہو بھی جائیں تو مسلمان اس سلسلے میں اس عقیدے کو ختم کر لے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ اگر اپنے عیسائی دوستوں کو آپ دوستی میں آ کر کے مبارکبادی دیتے ہیں تو گویا آپ ایک ایسے خطرناک عقیدے جس کا اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ذکر کیا، سورہ مریم آیت نمبر 88 سے 92 تک اللہ رب العزت نے فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، لوگوں نے کہا کہ رحمان نے اپنے لیے اولاد کو گڑ لیا ہے، لیکن تم نے بہت جھوٹی بات گڑ لی اللہ کے سلسلے میں۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا، اللہ نے کہا کہ اتنی بری بات ہے، اتنا خطرناک عقیدہ ہے کہ عیسیٰ بیٹا مانتے ہیں۔ یہ عقیدہ اگر دنیا میں مان لیا جائے اور اکثریت اسی کو ماننے لگ جائے تو پھر یاد رکھنا اس کی وجہ سے آسمان ٹوٹ پڑے، آسمان تم پر ٹوٹ پڑے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، زمین پھٹ جائے گی۔ اس طریقے سے اللہ رب العزت نے اس عقیدے کی خطرناکی کو بیان کیا، ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اللہ کے لیے ممکن ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ اللہ کی کوئی اولاد ہو۔ گویا اللہ کے سلسلے میں ہمارا اعتراف اور یقین اور ایمان یہ ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے اس عقیدے کی خطرناکی کو بیان کیا کہ اگر یہ عقیدہ مان لیا جائے تو نظام کائنات نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، عزت و جلال اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا۔ بعدہ انگنت درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، خصوصاً نبی آخر الزماں رحمت للعالمین سید المرسلین امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی امانت، اس کی شریعت، کتاب و سنت کی تعلیمات کو ہم تک کما حق ہو پہنچا دیا۔ معزز حاضرین، پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب العزت نے پچھلی قوموں میں قوموں کی ہدایت کے لیے وقتاً فوقتاً اپنے انبیاء کو مبعوث کیا، اپنے خاص بندوں کو اللہ نے نبی کی حیثیت سے منتخب کیا۔ کئی انبیاء اللہ رب العزت نے اسی مقصد کے لیے بھیجا تاکہ لوگوں کو اللہ رب العزت کا تعارف کروا سکیں۔ اللہ کے تمام ہی انبیاء معزز و مکرم ہیں، وہیں اللہ تعالیٰ نے بعض انبیاء کو بعض انبیاء پر فضیلت اور برتری عطا کی۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں، ان میں ہم نے بعض کو بعض پر زیادہ فضیلت عطا کی ہے۔ لہذا اللہ کے انبیاء علیہ السلام میں سے عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا مسلمانوں کے لیے ایمان کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور نہ صرف عیسیٰ علیہ السلام بلکہ جتنے انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر کے بھیجا ان سب پر ایمان لانا ہمارے ایمان کے بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔
کوئی نبیوں کا انکار کرے وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ ایمان کی بنیادی شرائط میں اللہ پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، وہیں اللہ کے رسولوں پر بھی ایمان، یہ ایمان کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ یہاں تک کہ ہمارے دین سے عیسیٰ علیہ السلام کا ثبوت ایسے کیا گیا، ان کے مقام و مرتبے کو بتایا گیا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کسی شخص نے یہ گواہی دی کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے اور محمد اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول ہیں، اس کے بندے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں اور اللہ کا کلمہ ہے جس کو اللہ نے مریم علیہ السلام تک پہنچایا، اور ایک روح ہے جسے اللہ رب العزت نے بنایا، جنت برحق ہے، جہنم برحق ہے۔ جس کسی نے اس بات کی گواہی دی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی فضیلت سناتے ہوئے فرمایا ادخلہ اللہ الجنہ علی ما کان من العمل، عمل چاہے کچھ بھی کر لے، اس گواہی کے سبب اللہ رب العزت اسے جنت میں داخل کر دیں گے۔ یہ ایمان کی جزئیات میں سے ہے، اہم امور میں سے ہے کہ بندہ جہاں اللہ رب العزت کو مانتا ہے، اللہ کے نظام کو بھی مانے۔ اللہ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا اور وہ ہمارے نبی ہیں، آخری نبی ہیں، اور ہم آپ ہی کے امتی ہیں۔ آپ کی رسالت اور آپ کی نبوت پر ایمان لانا ہم پر ضروری ہے۔ اور اسی طریقے سے کیونکہ اللہ کے نبی سے پہلے جو نبی آئے تھے عیسیٰ علیہ السلام، ان کی بھی نبوت اور رسالت کو ایسے ہی ثابت کیا گیا کہ جیسے محمد نبی اور اللہ کے بندے ہیں، ویسے ہی عیسیٰ بھی اللہ کے نبی اور اللہ کے بندے ہیں۔ تو گویا یہاں جس قدر عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر کے مختلف عقائد لوگوں میں پائے جاتے ہیں، ان سب کا رد بھی ہو رہا ہے، اور وہیں ایک مسلمان کو یہ فضیلت سنائی جا رہی ہے کہ اگر تم نے اس بات کا اعتراف کر لیا، اقرار کر لیا، تو گویا اللہ رب العزت جنت میں داخل کر دیں گے۔ یہ ایمان کے اہم بنیادی ارکان میں سے ہیں، ان چیزوں کو ماننا ضروری ہے۔ کوئی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہماری قوم میں نہیں بھیجے گئے، ہمارے نبی نہیں ہیں، یہ کہنا اس کے ایمان کو نقصان پہنچانے والی چیز ہے۔ نہ صرف عیسیٰ بلکہ موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یہ جتنے انبیاء ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنا کر کے بھیجا تھا۔ ان کی نبوت پر، ان کی رسالت پر ہمیں ایمان رکھنا ہے، کیونکہ قرآن کریم جب ہم پڑھتے ہیں ان تمام انبیاء کے نام ہمارے سامنے نظر آتے ہیں، اور ہم نے کئی بچوں کے نام اپنے انبیاء کے ناموں پر ہی رکھے ہیں۔ لہذا اسی اعتبار سے ایک مسلمان کو چاہیے کہ ان نبیوں پر ایمان لے آئے۔ اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ مریم علیہ السلام کو دنیا کے لیے ایک عظیم نشانی بنایا، جس کا ذکر اللہ رب العزت نے سورہ مومنون میں بھی کیا۔ سورہ مریم میں پوری تفصیل سے اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام ان دونوں کا اللہ نے تذکرہ کیا، پوری داستان اس میں اللہ رب العزت نے بیان کر دی، اور اسی لیے مریم علیہ السلام کے نام پر اللہ نے پوری مستقل ایک سورت نازل کی ہے۔ قرآن کریم کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، احادیث میں دیکھتے ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام کے کچھ نام اور القاب ہمیں ملتے ہیں۔ نہ صرف عیسیٰ کے نام سے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو یاد کیا، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کا نام عیسیٰ کے علاوہ مسیح بھی بیان کیا گیا، مسیح ابن مریم کہا گیا کہ مریم کے بیٹے عیسیٰ انہی کو مسیح کہا گیا ہے۔ اسی طریقے سے ابن مریم کے نام سے ان کو یاد کیا گیا۔ عبداللہ خصوصیت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ویسے تو سب اللہ کے بندے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت اپنی طرف کر کے ان کی فضیلت اور ان کی عزت و شرف کو اللہ نے بلند کر دیا۔ اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن کریم میں کلمۃ اللہ کہا گیا، اللہ کا کلمہ، روح اللہ کہا گیا، اللہ کی روح۔ ویسے تو تمام کی روحیں اللہ ہی نے بنائی ہیں، لیکن بطور خاص کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، یہ خصوصی روح تھی، اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نے نسبت کرتے ہوئے روح اللہ کہا، جس سے ان کی فضیلت اور بڑھ جاتی ہے۔ جیسے ہم بیت اللہ کہتے ہیں، بیت اللہ کہتے ہیں مکہ کو، بیت اللہ یہ اللہ کا گھر ہے۔ ناقۃ اللہ، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں
ایک اونٹنی کا ذکر کیا جس کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف کی گئی. شہر اللہ المحرم، مہینوں میں سے ایک مہینہ محرم کا مہینہ، اسے بھی اللہ رب العزت نے اپنی ذات کے ساتھ جوڑ کر کے بتایا کہ اللہ کا مہینہ ہے. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے علاوہ مہینے یا اس کے علاوہ نبی اللہ کے نبی نہیں ہے، بلکہ اس کے ذریعے سے ان کی اہمیت، ان کی فضیلت، ان کی شان و شوکت مزید بڑھ جاتی ہے. تو یہ موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے اور بھی ایسے القاب ہمیں ملتے ہیں. رسول اللہ بھی اللہ رب العزت نے ان کو کہا، ان کی رسالت کا اللہ نے ثبوت دیا. پھر اس کے علاوہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے متعلق ہمیں معلومات ہونی چاہیے، اس لیے کہ یہیں سے لوگوں کے عقیدے بگڑ گئے، دین بدل گئے. اور اس طریقے سے اللہ کے نبی جب آخری نبی ہیں تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لانا ایک عیسائی پر بھی ضروری ہے، ایک یہودی پر بھی ضروری ہے، کیونکہ اللہ کے نبی خاتم النبیین والمرسلین، آخری نبی بنا کر بھیجے گئے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہی بات بتائی کہ چاہے وہ یہودی کیوں نہ ہو، عیسائی کیوں نہ ہو، اسے دگنا اجر ملے گا مجھ پر ایمان لانے کا. ایک تو اپنے نبی پر ایمان لانے کا، اور دوسرا مجھ پر ایمان لانے کا. اور مجھ پر ایمان لائے بغیر یہ دیگر ادیان کے لوگوں کے لیے کوئی چارہ نہیں ہے. یعنی اگر آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کو ماننا چاہیے. تو لہذا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی داستان اللہ رب العزت نے سورہ مریم میں آیت نمبر 17 سے لے کر کے 34 تک پوری تفصیل بیان کر دی. کس طریقے سے اللہ رب العزت نے مریم علیہ السلام جو اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے ان کی والدہ نے جن کو کہا گیا عمران کی عورت یعنی مریم علیہ السلام کی والد کا نام عمران ہے، انہی کے نام سے آل عمران سورہ بھی ہمیں ملتا ہے. سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ کے بعد آل عمران ہمیں ملتا ہے. یہ تمام معلومات ہمیں ہونی چاہیے. لہذا عیسیٰ علیہ السلام کی جو نانی تھی انہوں نے مریم علیہ السلام کو اللہ کی عبادت کے لیے خاص کر دیا. زکریا علیہ السلام کی کفالت میں وہ صبح و شام اللہ کی عبادت کیا کرتی تھی. کہاں کرتی تھی؟ بیت المقدس میں وہ اللہ کی عبادتیں کیا کرتی تھی. ایک موقع ایسا آیا کہ اللہ رب العزت نے ان کے پاس اپنے فرشتے جبریل کو ایک نوجوان کی شکل میں بھیجا. جیسے ہی نوجوان کو اپنے سامنے دیکھ لیا ڈر گئی اور کہا کہ میرے قریب نہ آنا، تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے. اللہ اکبر، کیا پاک باز خاتون تھی، تنہائی ہے، اس کے باوجود وہ اللہ سے اس قدر ڈرنے والی نوجوان لڑکی تھی. جب انہوں نے یہ بات کہی تو اللہ کے فرشتے نے کہا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، تو میں خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں. یہاں غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کو نوجوان ہی کی شکل میں کیوں بھیجا؟ اس پر مفسرین نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ اگر وہ اپنی اصلی صورت میں آتی تو مریم علیہ السلام ڈر جاتی ان سے، ان کی اصل صورت کو دیکھ کر کے. جیسے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل ہوئی تھی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جبرائیل علیہ السلام کو جب دیکھا تھا اپنے آپ پر موت کا ڈر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو محسوس ہوا تھا. اور یہ تو ایک خاتون تھی، لڑکی تھی، ان کے سامنے اللہ رب العزت نے خوبصورت نوجوان کی شکل میں جبرائیل علیہ السلام کو مبعوث کیا، بھیجا. جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان کو بشارت دی کہ تمہاری کوکھ میں عنقریب اللہ کا ایک نبی، ایک بچہ تمہاری کوکھ میں پلنے والا. یہ سننا تھا. عیسیٰ مریم علیہ السلام نے کہا انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیہ، یہ کیسے ممکن ہے؟ انسانی دنیا میں یہ ناممکن ہے، اس لیے کہ نہ ہی میرا نکاح ہوا ہے اور نہ ہی میں کوئی بدکار عورت ہوں. یہ نہیں ہو سکتا ہے مجھ سے، میں پاک باز عورت ہوں. یعنی انہوں نے اپنی حیا کا اظہار کیا، بتایا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ دنیا کا یہی طریقہ ہے کہ انسان جائز طریقے سے نکاح کرے، اللہ تعالیٰ اولاد سے نوازتا ہے، یا پھر کوئی بدکاری کرتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی اولاد ہونے کا امکان ہوتا ہے. انہوں نے دونوں ہی چیزوں کا انکار کیا کہ ظاہری وسائل میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی کیسے؟ پھر اس فرشتے نے بتایا کہ تمہارا رب یہ کہتا ہے ہوا علیہ ہین، ہوا علیہ ہین، یہ مجھ پر بہت آسان ہے، یہ مجھ پر بہت آسان ہے. میں عیسیٰ کو یعنی تمہارے حمل میں، تمہارے رحم مادر میں ایک بچے کو بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اسی کے ذریعے سے مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا کے لیے اللہ نے نشانی بنا دی. یہ اللہ کی کمال قدرت تھی. اس طریقے سے اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں روح پھونکنے کا حکم جبرائیل علیہ السلام کو دیا.
اب مریم علیہ السلام کا حمل مکمل ہوا، پھر لوگوں سے دور ہو کر کے رہنے لگی، اس لیے کہ اس دوران لوگ آتے اور ہر کوئی جتنی زبانیں اتنی باتیں ہوتی، ہر کوئی تانا دیتا، اس لیے اللہ کے حکم سے بیت المقدس سے نکل کر کے ایک دوسرے مقام پر جا کر کے یہ رک گئی تھی۔ وہاں پر جب بھی ان کو درد محسوس ہوتا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دو انتظام کر دیے تھے۔ ایک یہ کہ ان کے پیروں کے نیچے سے اللہ نے نہر کو جاری کر دیا تھا، جب ضرورت پڑے اس سے پانی پی سکتی ہیں، اور دوسرا یہ کہ اللہ نے کہا تھا کہ کھجور کے درخت کے نیچے، سایہ دار درخت کے نیچے تمہیں بیٹھنا ہے اور صرف اس کو حرکت دینا ہے، اس کو تھوڑا سا حرکت دینے پر تمہارے اوپر پکی ہوئی کھجوریں گر جائیں گی اور اس کو کھا کر کے تم اپنی صحت بنا لینا۔ اس طریقے سے یہاں دو فائدے اہل علم نے بیان کیے۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ اس درد میں بھی ایک عورت سے اللہ رب العزت یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں رزق ایسے ہی نہیں ملے گا، اس کے لیے سبب اختیار کرنا۔ سبب کیا ہے؟ اللہ نے کہا کہ تمہاری طاقت کے مطابق درخت کو ہلاؤ۔ اب کچھ لوگ جو پوری طاقت، توانائی، جوانی سب رکھنے کے باوجود گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، بے روزگاری کی شکایت کر کے کچھ کرنے سے دور ہٹ جاتے ہیں۔ اللہ کے بندو، حلال کمائی میں اسباب کو اختیار کر کے بازار میں اترو، دکانوں میں کام کرو، کسی بھی طریقے سے۔ یہ اس سے بہتر ہے کہ تم اپنے گھروں میں بیکار اور بے کام ہو کر کے بیٹھو، بہتر ہے کہ جا کر کے حلال طریقے سے کوئی نہ کوئی کمائی لے کر کے آؤ۔ یہ تمہاری عزت کو برقرار رکھنے والی چیز ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ملتا ہے، مفسرین نے بتایا کہ جو حمل سے ہوئی خاتون ہوتی ہیں یا پھر حمل مکمل ہو جانے کے بعد جو مرحلہ نفاس کا ہوتا ہے، اس میں بطور خاص اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کے لیے کھجور کا انتظام کیا۔ یہ اس وقت میں صحت کے لیے، عورت کے لیے بہت مفید ہے، یہ بہت مفید ہے۔ یہ اہم نقطہ قرآن کی اس آیت سے اور اللہ رب العزت کے اس پیغام سے ہمیں ملتا ہے۔ اس کے بعد جب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو لے کر کے مریم علیہ السلام اپنے علاقے کی طرف آئیں۔ اب لوگوں کے سے سامنا ہوا، لوگوں نے دیکھا، باتیں شروع ہو گئی، تانے دینے شروع کیے، نہ تمہارا باپ بدکار آدمی تھا، نہ ہی تمہاری ماں میں عادتیں تھی، یہ کیسے ممکن ہے کہ تم نے نکاح نہیں کیا ہے؟ تو ضرور تم نے کوئی بدکاری کی ہوگی۔ اس طریقے کی باتیں جھیلتے ہوئے سامنے کھڑی رہی اور اپنی کوکھ میں جو بچہ تھا اس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ اس سے بات کرو۔ لوگوں نے کہا کہ کیسے ممکن ہے؟ قرآن کریم میں اللہ نے اس نقشے کو ایسے کھینچا، وَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا۔ جب مریم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کیا کہ اس سے پوچھو، اس سے بات کرو، لوگوں نے کہا کہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کب ہم نے دیکھا کہ چھوٹا بچہ بات کر رہا ہو، جو ابھی ابھی پیدا ہوا ہو، دودھ پیتا ہوا بچہ، یہ کیسے بات کر سکتا ہے؟ ابھی کوکھ میں ہے۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے قدرت عطا کی، کہا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ وہ چھوٹا سا بچہ جو ابھی اپنی ماں کی گود میں ہے، وہ یہ کہنے لگا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اللہ اکبر، یعنی پیدا ہوئے ہیں، ابھی اللہ نے بولنے کی صلاحیت وہ نہیں دی جو عمومی طور پر ایک بچے کو ملتی ہے۔ گویا یہ ایک معجزہ تھا، یہ ایک معجزہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے سامنے ثابت کیا۔ اس کے ذریعے سے سب کی زبانیں بند ہو گئی کہ گود میں موجود دودھ پیتا بچہ بولنے لگا ہے۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ ضرور اللہ کی طرف سے انتظام ہے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ بات بھی کہی کہ اللہ رب العزت نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور مجھے اللہ نبی بناتے ہیں، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ یعنی اس طریقے سے لوگوں کے تمام ذہن میں پیدا ہوئے جو خیالات، اشکالات، بری باتیں تھیں، وہ سب کچھ ختم ہو گئی اور وہ تقدس میں بدل گئی اور ان کی عزت لوگوں کے دلوں میں پڑ گئی۔ اس طریقے سے اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا پورا معاملہ قرآن کریم میں بیان کیا ہے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کے حلیے کے سلسلے میں، ان کی قد و قامت، ان کی ساخت، ان کا چہرہ حلیہ کیسا تھا، پھر ہمیں جاننا چاہیے کہ صحیح بخاری میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی وہ طویل حدیث جو معراج کے واقعے کو بیان کرتی ہیں، اس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میری ملاقات عیسیٰ سے ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام سے، تو میں نے دیکھا کہ وہ سرخ گورے رنگ کے تھے،
सुर्ख गोरे रंग के थे और दरमियाना कद के थे, ना ज्यादा लंबे और ना ज्यादा पस्त कद, और ऐसे उनके बालों से पानी झड़ रहा था जैसे वो गुस्ल खाने से अभी बाहर निकले हों। ये उनकी ताजगी, उनकी जवानी, उनकी खूबसूरती की तरफ इशारा करते हुए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनका हुलिया बयान किया। फिर इसी तरीके से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ईसा अलैहिस्सलाम से अपनी कुर्बत का जिक्र करते हुए सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत में फरमाया, अना औलन नास बिब्नि मरियम, मैं इब्ने मरियम यानी ईसा से बहुत ज्यादा करीब हूँ, बहुत ज्यादा तुमसे बनिस्बत तुम्हारे से भी बेहतर मैं ईसा से ज्यादा करीब हूँ। हत्ता कि अल्लाह के नबी ने आगे फरमाया, लैसा बैनी व बैनहु नबिय्युन, यानी जो नबूवत का सिलसिला चलता आ रहा है, अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को नबी बना करके भेजा, उसके बाद अल्लाह ने मुझे नबी बनाया, हम दोनों के दरमियान कोई नबी नहीं। अकीदे की बड़ी बात अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस हदीस में बता दी। इसके अलावा ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र इसी हदीस में जो हदीस मेराज कहलाती है उसमें इस तरीके से मिलता है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब मैं दूसरे आसमान पर पहुंचा, यानी ईसा अलैहिस्सलाम कहाँ है? दूसरे आसमान पर। मैं जब दूसरे आसमान पर पहुंचा, ईसा और यहया ये दोनों मेरे करीब आए और उन्होंने मेरा इस्तकबाल किया। जिब्राइल ने जब कहा कि इनको सलाम करो, मैंने सलाम किया, उन दोनों ने मेरा जवाब देकर के आगे बढ़े और कहा, मरहबम बिल अखी सालिह वन नबी सालिह, नेक भाई और नेक नबी का हम इस्तकबाल करते, खुश आमदीद, आओ तो अल्लाह की दावत पर तुम यहाँ तशरीफ लाए हो। इस तरीके से ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र हमारी अहादीस में मिलता है। अब हम बात करते हैं ईसा अलैहिस्सलाम के मोजज़ात के सिलसिले में। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ईसा अलैहिस्सलाम जब बड़े हो गए, नबी नबूवत का जो मिशन अल्लाह ने उनको अता किया था, अपनी दावत लोगों में आम करने लगे, तौहीद को समझाने लगे। उस वक्त में कुफ्र और इल्हाद और शिर्क बहुत ज्यादा आम था, लोगों ने इनकार किया। तो इनकार करने की वजह से जिस तरीके से अल्लाह ने अपने दीगर अंबिया को कुछ मोजज़ात अता किए, ऐसे ही ईसा अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ने मोजज़ात अता किए। मोजज़ा किसे कहते हैं? खर्क़ आदत चीज, यानी जो आम तौर पर एक इंसान से सादिर नहीं हो सकती है, एक इंसान चाहे तो वो चीज नहीं हो सकती है। अल्लाह ताला ने ऐसी चीजों को अपने अंबिया के जरिए से साबित किया और ये सबूत दिया कि ये मेरे नबी हैं, भेजे हुए नबी हैं। इस तरीके से ईसा अलैहिस्सलाम के मोजज़ात का जो जिक्र मिलता है हमें, वो इस नाहिए से भी मिलता है कि जिस दौर में ईसा अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा गया, उस वक्त में साइंस का बड़ा बोलबाला था। कई साइंसदान थे, कई बड़े बड़े डॉक्टर्स उस वक्त मौजूद थे, तो लोगों का जहन ख्याल उसी तरफ ज्यादा था। लोगों को ये लगता था कि यही शिफा देने वाले हैं, इन्हीं के जरिए से हमारे मसाइल हल होंगे। उस वक्त में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ईसा अलैहिस्सलाम को जो मोजज़ात अता किए, वो उस दौर के एतबार से बिल्कुल फिट आने वाले। सूरह आल इमरान में 2 आयतें 49 और 50 में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिक्र किया, और इसी तरीके से सूरह माइदा में भी आयत नंबर 110 में अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम के इन मोजज़ात का जिक्र किया। पहला मोजज़ा ये कि ईसा अलैहिस्सलाम को जब कोई मिट्टी से बनी हुई चिड़िया दी जाती, मिट्टी से बनी हुई चिड़िया, उसमें फूंक मारते और उसे कहते फयकूनु तैरन बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से तुम चिड़िया हो जाना, और वो उड़ जाती, वो उड़ जाती। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मोजज़ा उनका अता किया। दूसरा मोजज़ा ये था कि जो शख्स भी पैदाइशी तौर पर नाबीना और अंधा पैदा होता, जिसकी आंखें नजर नहीं आती, उसके आंख पर हाथ रख करके कहते अल्लाह के हुक्म से तुम बीना हो जाओ, तुम्हें नजर आने लगे, फौरन उसकी आंखें नजर आ जाती थी। इसी तरीके से पैदाइशी तौर पर जिनको बर्स की बीमारी थी, बर्स यानी जिस्म से चमड़ी निकल जाती है, सफेद चट्टे जो आते हैं, उस बीमारी की शिफा भी पैदाइशी तौर पर जो बच्चा ऐसा होता, उस पर भी हाथ फेर करके कहते अल्लाह के हुक्म से शिफा हो जाए, उसे शिफा मिलती, वो तंदुरुस्त हो जाता। और इसी तरीके से एक मौजज़ा अल्लाह ने यह भी अता किया था कि मरे हुए लोगों को पर भी आप हाथ रखकर अगर कहते कि अल्लाह के हुक्म से खड़े हो जा, तो वो जिंदा हो जाता था। ये मौजज़ा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको अता किया। एक और मौजज़े का जिक्र भी मिलता है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं तुम्हें बता सकता हूं कि तुम्हारा रोजाना का खाना पीना क्या है,
تم گھروں میں کیا کھاتے پیتے ہو؟ کوئی بھی شخص آ کے کہتا کہ میرے گھر کے بارے میں بتاؤ، عیسیٰ علیہ السلام کہہ دیتے کہ تم چاول کھاتے ہو، روٹی کھاتے ہو، تم فلاں وقت میں یہ کھاتے ہو. یہ تمام چیزیں عام طور پر ایک انسان کو نہیں معلوم ہوتی ہے کئی لوگوں کے بارے میں. اور یہاں تک کہ تم نے اپنے گھروں میں کتنا راشن اسٹور کیا ہے، کیا کیا اسٹور کیا ہے، یہ تمام چیزیں عیسیٰ علیہ السلام کو معجزے کے طور پر اللہ رب العزت نے عطا کیے تھے. یہ معجزات کا ذکر ہے جو قرآن میں موجود ہے. قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر ملتا ہے. اور اللہ رب العزت کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال کو اللہ نے یوں بیان کیا، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، کہ اللہ رب العزت کے پاس عیسیٰ کی مثال آدم کی طرح ہے. عیسیٰ کی مثال آدم کی طرح ہے. کس معنی میں؟ کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا بنا ماں باپ کے، ان کے ماں باپ نہیں تھے. اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں بھی یہی معاملہ کیا کہ ان کے باپ کے بغیر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے پیدا کر کے بتایا. یہ معجزہ ہے اللہ رب العزت کا، یہ اللہ کی قدرت ہے جس کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ذکر کیا. لہٰذا اس طریقے سے اللہ رب العزت نے لوگوں کے جو غلط عقائد ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی روح ہیں، اس طریقے سے جو باتیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلط عقائد منائے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ایک آیت کافی ہے اس پورے عقیدے کو ختم کرنے کے لیے، اس پورے عقیدے کا رد کرنے کے لیے. یہ ایک آیت کافی ہے کہ جیسے آدم کو تم مانتے ہو کہ اللہ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا ہے، ویسے ہی تمہیں ماننا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا ہے. اب ایک اور چیز عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں ان کی تاریخ میں ملتا ہے کہ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی تھی اور وہ تب جا کر کے ختم ہوئے. اور اس سزا کو عیسائی یہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے گویا ہم تمام کے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے اپنی جان کی انہوں نے قربانی دے دی. یہ اللہ کے نظام میں نہیں ہے. لا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی بھی شخص کسی کے گناہ کو ڈھو نہیں سکتا ہے، چاہے وہ نبی ہو فرشتہ ہو، کوئی بھی نہیں اٹھا سکتا. میرے گناہ میرے سر، آپ کے گناہ آپ کے سر. جس نے جو غلطیاں کوتاہیاں کی ہیں ان تمام کا حساب و کتاب اللہ کے پاس ضرور ہونے والا ہے. کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں، کوئی کسی پر اپنے گناہ کو لاد نہیں سکتا. اللہ کا نظام اتنا ہلکا اور سسٹم خلق نہیں ہے. لہٰذا جو لوگ یہ سمجھتے ہیں عیسائی، ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے ان کے عقیدے کو دراصل یہ یہودی سازش تھی. آپ جب تاریخ پڑھیں گے، شاول نامی ایک شخص ملتا ہے جو دراصل یہودی تھا، اس کا رد ہونے لگا. اور جب عیسائیوں کی طاقت بڑھنے لگی تھی تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکانے کا جو ڈھونگ رچایا، اس کے بعد انہوں نے ان کو سولی دے دی. جس طریقے سے لوگ کہتے ہیں پھر کیونکہ عیسائی طاقت میں آ گئے تھے اور ایک بڑی جنگ ہو سکتی تھی، اس جنگ کو روکنے کے لیے یہ عقیدے گڑھ لیے گئے اور کہا گیا کہ تم تمام کے گناہوں کا کفارہ بن کر انہوں نے قربانی دی ہے. اور لوگ ماننے لگے، ان کی مورتیاں بن گئی اور ان سے اپنی حاجتیں اور ضرورتیں ماننے لگے، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بھی مرتبہ و مقام عطا کیا گیا. اس طریقے سے غلط عقیدہ پھیلایا گیا. اللہ رب العزت نے اس کی حقیقت کو صرف ایک آیت میں کھول کر کے رکھ دیا. ایک ہی آیت میں، سورہ نساء آیت نمبر 157 اور 58 دونوں آپ پڑھیں، اس میں پوری تفصیل اللہ رب العزت نے بیان کی. وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، نہ انہوں نے سولی چڑھایا، نہ انہوں نے عیسیٰ کو قتل کیا، بلکہ عیسیٰ کی طرح کسی اور کو شکل و صورت عطا کی گئی تھی. اور تاریخ میں صحیح مستند طریقے سے یہی ملتا ہے. آپ خود ان کی عیسائی کتابوں کو اٹھا کر کے دیکھیں، اس میں بات ملتی ہے کہ ان کے جو حواری تھے، یعنی اللہ کے نبی کے جیسے صحابی تھے، ویسے عیسیٰ کے ساتھ رہنے والے ان کے شاگرد کو حواری کہا جاتا ہے. ایک حواریوں میں آ کر کے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ لوگ مجھے مارنے کی غرض سے آ رہے ہیں، اللہ کا یہ حکم ہے کہ تم میں سے کوئی آگے بڑھے یا قربانی دینے کے لیے تیار ہو، اللہ تعالیٰ اسے میری شکل و صورت عطا کر دیں گے. اللہ رب العزت نے معجزہ وہاں پھر ظاہر کیا کہ ان کے ایک شاگرد آگے بڑھ کر کے آئے، کہا کہ میں اس کے لیے تیار ہوں. یہ حقیقت تھا، ایمان کا تقاضا تھا عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کا. جیسے آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام ہجرت کی رات اپنا گھر چھوڑ کر کے جب جا رہے تھے، آپ کے گھر میں تمام کفار کے دشمن کھڑے تھے جنہوں نے اللہ کے نبی کے قتل کی سازش لے کر کے وہاں پوری رات گزاری. اس وقت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے بستر پر کس کو لٹایا تھا؟
اس کے لیے علی رضی اللہ عنہ تیار ہوئے تھے. ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے ایک حواری تیار ہو گئے. اللہ نے ان کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل و صورت عطا کی. ان کو پکڑ کر کے یہودیوں نے سولی پر لٹکا دیا اور کہا کہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کر دیا. اللہ نے کہا وما قتلوا وما صلبوا ولكن شبه لهم، نہ انہوں نے قتل کیا ہے نہ عیسیٰ کو انہوں نے سولی پر چڑھایا ہے، بلکہ ہم نے اس کی شکل و صورت بدل کے کسی اور انسان کو وہاں دیا. پھر اللہ آگے فرماتے ہیں وما قتلوه یقینا بل رفعه اللہ الیہ، انہوں نے یقینی طور پر عیسیٰ کو قتل نہیں کیا، ان کو خود شک ہونے لگا تھا. آپ پڑھ کے دیکھیں اس کی تفسیر کی پوری تاریخ. خود یہودیوں کو شک ہونے لگا تھا کہ یہ عیسیٰ ہیں کہ نہیں ہیں، اتنی آسانی سے ہمارے قبضے میں کیسے آ گئے. لیکن قتل کر کے لوگوں کو یہ بتا دیا کہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کر دیا اور سولی پر لٹکا دیا. تو گویا اللہ نے اس بات کی وضاحت کر دی کہ انہوں نے یقینی طور پر عیسیٰ کا قتل نہیں، ان کو سولی پر نہیں لٹکایا، بلکہ ہم نے عیسیٰ کو اپنی طرف اوپر بلند کر دیا. یعنی زندہ اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس آسمانوں پر بلا لیا. اور قیامت کی نشانیوں میں بھی عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام نے قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ ذکر کی کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول آسمان سے ہوگا. یہ بھی ہمیں ماننا ضروری ہے، یہ بھی ماننا ضروری ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، ان کا نزول آسمان سے ہوگا. اور جب یہ آئیں گے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے اس وقت میں مسلمانوں کے جو امام جن کا ذکر مہدی علیہ السلام کے نام سے ملتا ہے وہ نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھ رہے ہوں گے. عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہو جائیں گے اور پھر صفوں میں داخل ہو جائیں گے. وہ امام یعنی مہدی یہ کہیں گے کہ آئیے آپ ہمیں نماز پڑھا دیجئے. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں، امامت کے منصب پر میں فائز نہیں ہو سکتا ہوں، میں ایک عام امتی بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، تم اب ان کے امام ہو، تم ہی نماز پڑھا لو. تو لہٰذا اس امام کی اقتدا میں عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ لیں گے. یہ تمام حالات ہیں میرے بھائیوں، پیشن گوئیاں ہیں، قیامت کے وقت میں ہو بہو ایسے ہی پیش آئیں گی. یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے تصور میں کوئی بات بٹھائی جا رہی ہے، بلکہ یہ ہمارے ایمان سے تعلق رکھنے والی چیز ہے. اس میں رتی برابر بھی اگر ہمارے ذہن و دماغ میں اشکال آ جائے، اعتراض آ جائے، شک آ جائے، تو پھر ہمیں اپنے ایمان کو کوسنا چاہیے، اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ ہم جس نبی کو مانتے ہیں اس نبی کی بات کو نہیں مان رہے، اس نبی کی پیشن گوئی کو نہیں مانتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کی وضاحت کر دی. اور یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے قسم کھا کر کے یہ بھی کہا کہ جب عیسیٰ نازل ہوں گے اللہ کی قسم پوری زمین میں عدل و انصاف قائم ہوگا. اے مظلوموں، اللہ کی طرف سے سن لو یہ خوشخبری کہ آج جتنا ظلم تم سہ رہے ہو، اللہ رب العزت ایک دن عیسیٰ علیہ السلام کو جب اس دنیا میں نازل کریں گے پورا ظلم و ستم ختم ہو جائے گا، پوری دنیا عدل و انصاف سے بھر دی جائے گی. اور پھر اللہ کے نبی نے کہا اللہ کی قسم عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے سب سے پہلے عیسیٰ کے متعلق جو غلط عقیدہ رکھ کر کے لوگ کراس کو، صلیب جسے کہتے ہیں، کراس کو چوم کر کے سمجھتے ہیں کہ وہ عیسیٰ سے اپنی حاجتیں مانگ لیں گے، سب سے پہلے آ کر کے اس کراس کو توڑ کر یہ بتا دیں گے کہ تم نے غلط عقیدہ میرے تعلق سے گڑھ لیا تھا، میرے اندر کوئی قدرت نہیں تھی، میں اللہ کا ایک عام بندہ تھا جس کو اللہ نے نبی بنایا تھا. یہ عقیدے کا انکار بھی عیسیٰ علیہ السلام کر دیں گے اور اس کے بعد خنزیر کو بھی قتل کر دیں گے. خنزیر کی جو نسل ہے وہ اس دنیا سے ختم ہو جائے گی. یہ عیسیٰ علیہ السلام کی نشانیوں میں سے ہے. اور ایک اور بات اللہ کے نبی نے فرمائی کہ ٹیکس کا نظام ختم ہو جائے گا، پوری دنیا سے ٹیکس کا نظام ختم ہوگا. اور عیسیٰ علیہ السلام کے اس آنے کی وجہ سے زمین میں اللہ تعالیٰ اتنی برکت دے دیں گے کہ ہر کسی کے پاس مال کی خوب فراوانی ہوگی، سب کے پاس مال و دولت بہت زیادہ جمع ہوگی. یہاں تک کہ کوئی شخص اگر صدقہ لے کر کے باہر نکلے کسی کو دینے کے لیے، لینے والا کوئی نہیں ملے گا، لینے والا کوئی نہیں ملے گا. یہ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی برکت ہے جو اللہ رب العزت اس وقت زمین میں عطا کریں گے. اور یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی صحیح روایت ہے، اس پر ہمیں ایمان اور عقیدہ رکھنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ میرے بھائیوں، عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق جو عقیدہ لوگ یہ رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، جب ان سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ مانتے ہو کہ مریم عیسیٰ کی والدہ ہیں، تو پھر اللہ رب العزت عیسیٰ کے کیا، مریم کے کیا ہوئے؟ اس بات میں ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا ہے. جیسے مریم علیہ السلام کو اللہ کی بندی مانتے ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام جو مریم کی کوکھ میں پلے بڑے ان کو اللہ کا بیٹا کیسے تم قرار دیتے ہو؟ یہ عقیدہ تثلیث ہے. اسی میں گڑبڑا گئے اور اسی میں انہوں نے اشکالات اور اعتراضات کے جواب دیتے دیتے اپنے عقیدے کو اس قدر خراب کر لیا کہ ان کے پاس کوئی صحیح جواب نہیں ہے. اسی لیے میرے بھائیوں، امریکہ ہو
اور اس جیسے بڑے بڑے ممالک جہاں عیسائیوں کی کثرت ہے وہاں ہمارے داعیان اسلام پہنچ کر کے قرآن کریم کے ذریعے سے جب صحیح پیغام ان کو پہنچاتے ہیں اکثر عیسائیوں نے اللہ اکبر کلمہ پڑھ کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے. اکثر عیسائی دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے کیونکہ ہمارے پاس یہ علم نہیں ہے, یہ معلومات نہیں ہے. اس لیے ہم اپنے معاشرے میں کئی لوگوں کو دیکھتے ہیں جو اس عقیدے کو مانتے ہیں. حتیٰ کہ اب دسمبر کی مناسبت سے 25 دسمبر کو یہ کرسمس ڈے منایا جاتا ہے جس میں عقیدے کو باور کرایا جاتا ہے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. نعوذ باللہ, ان کی پوجا کی جاتی ہے, ان کی عبادت کی جاتی ہے, اس دن جشن منایا جاتا ہے اور الگ الگ طور طریقے اپنائے جاتے ہیں. یاد رکھو, تحقیق کر لو, خود انجیل میں بھی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واضح دن اور ڈیٹ کوئی طے نہیں ہے, کوئی ڈیٹ طے نہیں ہے. جس طریقے سے 25 تاریخ بنائی جاتی ہے 25 تاریخ ہو نہیں سکتی ہے. اور اسی طریقے سے قرآن میں بھی اللہ رب العزت نے دن کی کوئی تخصیص نہیں کی ہے, بلکہ آپ دیکھ لیں تحقیق کر کے کہ یہ کسی اور نام پر اس چیز کو منایا گیا تھا. 3 صدی قبل مسیح اس کو دوسری مناسبت سے بنایا گیا اور پھر وہ مشہور ہوئی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر کے. اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اگر عیسیٰ علیہ السلام اسی دن پیدا ہو بھی جائیں تو مسلمان اس سلسلے میں اس عقیدے کو ختم کر لے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہو سکتے ہیں. یہ اگر اپنے عیسائی دوستوں کو آپ دوستی میں آ کر کے مبارکبادی دیتے ہیں تو گویا آپ ایک ایسے خطرناک عقیدے کا اعتراف کر رہے ہیں جس کا اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ذکر کیا. سورہ مریم آیت نمبر 88 سے 92 تک اللہ رب العزت نے فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا, لوگوں نے کہا کہ رحمان نے اپنے لیے اولاد کو گڑ لیا ہے, لیکن تم نے بہت جھوٹی بات گڑ لی اللہ کے سلسلے میں. تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال هدا, اللہ نے کہا کہ اتنی بری بات ہے, اتنا خطرناک عقیدہ ہے کہ عیسیٰ کو اللہ کا بندہ, اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. یہ عقیدہ اگر دنیا میں مان لیا جائے اور اکثریت اسی کو ماننے لگ جائے تو پھر یاد رکھنا اس کی وجہ سے آسمان ٹوٹ پڑے, آسمان تم پر ٹوٹ پڑے, پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے, زمین پھٹ جائے گی. اس طریقے سے اللہ رب العزت نے اس عقیدے کی خطرناکی کو بیان کیا. ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا, اللہ کے لیے ممکن ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ اللہ کی کوئی اولاد ہو. گویا اللہ کے سلسلے میں ہمارا اعتراف اور یقین اور ایمان ہی ہونا چاہیے. اللہ رب العزت نے اس عقیدے کی خطرناکی کو بیان کیا کہ اگر یہ عقیدہ مان لیا جائے تو نظام کائنات درہم برہم ہو جائے, نظام کائنات درہم برہم ہو جائے گا. لہذا میرے بھائیوں, مسلمان ہونے کے ناطے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو بھی باتیں قرآن و حدیث میں ہمیں ملتی ہیں ہو بہو صحیح طور پر ہمیں اس کو ویسے ہی ماننا چاہیے. اس سلسلے میں نہ دوستی کام آئے گی نہ رشتہ داری کام آئے گی, بلکہ آپ پر یہ فرض بنتا ہے کہ جو صحیح باتیں آپ کو معلوم ہیں وہ آپ اپنے پڑوسیوں تک پہنچائیں جو عیسائی ہیں, آپ کے دوستوں تک پہنچائیں. یہ آپ کا حق ہے, بلکہ اس کا حق ہے کہ اسے آپ اسلام کی دعوت دیں, وضاحت کریں ان چیزوں کی. جتنی باتیں آپ جانتے ہیں پھر اللہ ہدایت دے یا اللہ کے حوالے اس معاملے کو کر دیں, لیکن کم سے کم معاشرے میں رہتے ہوئے ان کے اس عقیدے میں ہم بھی شامل ہو جائیں. اس دن ہم بھی کوئی ان کی مٹھائی کھائیں یا ان کے ساتھ خوش ہو جائیں یا ان کو مبارکبادی کے لیے کوئی میسج بھیج دیں یا ملتے ہیں تو ان کو کوئی ایسا جملہ کہہ دیں کہ جس کی وجہ سے ہم اس عقیدے میں شریک ہو جائیں. یہ بڑا خطرناک سودا ہوگا, یہ بڑا خطرناک سودا ہوگا. اللہ کی پناہ اس سے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جو کچھ بھی باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم سنتے ہیں, پڑھتے ہیں, سمجھتے ہیں, کما حق ہو ہم پر عمل کرنے کی اللہ توفیق عنایت فرمائے. اللہ جب تک زندہ رکھنا, اسلام پر, ایمان پر, عقیدہ توحید پر باقی رکھنا, جب خاتمہ حسن خاتمہ نصیب کرنا. انتقال کے بعد اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عذاب قبر سے, عذاب جہنم سے بچا کر جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمانا. آمین. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.